پاؤں جمع ہو جائیں گے. اب حساب کا ٹائم ہوگا. جب تک 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دیا تو کیا ہوگا بھائی؟ کہا جائے گا کہ بھائی تم نے جو ہے جوانی کیسے گزاری, زندگی کیسے گزاری, اس نے جوانی کیسے گزارا, مال کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, جو معلومات تھی, علم تھا, اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 چیزوں کا سوال, اب اس کا جواب نہیں ملے گا پھر مسئلے میں اٹک جائے گا. اگر یہ 5 چیزوں پر غور کیا جائے دوستوں بزرگوں بھائیوں کہ ہر ایک کانتے بھی کہاں اٹک پوچھ ہوتے, ہر ایک اٹک پوچھ ہوتی اسی کے اندر. جوانی کی زندگی میں جوانی کہاں لگا ہے, جوانیاں عیش و عشرت میں, کھیل کود میں, سونے میں اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں. کیسا کبھی انہیں خواہش پورا کرنا ہونا, ایسے چلتے جوانی. اس لیے کہا بچپنا کھیل میں کھویا اور جوانی میں نیند کے ساتھ سویا ہے. خوب سونا, رات کو دیر سے سونا, صبح کو دیر سے اٹھے گا. وجہ کیا ہو گیا؟ خواہشات پوری کرنے میں لگ گیا. اور ذرا آگے بڑھتا جائے گا, بلوغ کے زمانے قریب آ جائے گا, بالغ ہو جائے گا, پھر نفسانی چیزوں کی طرف جانے لگ جائے گا. خواہشات کو پورا کرنے میں لگے گا, چاہے غیر میں بھی رہتے, وہ مسلمانوں میں بھی رہتے, وہ کئی جگہ بھی رہتے ہو, خواہشات پوری کر رہا ہوں لگ جاتا اس میں. کب تک؟ 21 سال 22 سال تک اس میں ڈوب جاتا. اور اس کے بعد ہوش سمجھ میں آتی ہے, وہ پیسے کمانا ہوئی کیا تمہیں کمائے تو چھوٹا سو نہیں تو کیا پہلے منگنا کمانے میں لگانا. اب اس کے بعد کمائی کی طرف چلنے لگے گا. اب کمائی کی طرف چلے گا, ایک تو زندگی اس میں جوانی اور کمائی, اب کمانے میں لگتا. کیسے کمانا؟ حلال بھی دیکھے گا نہیں, حرام بھی دیکھے گا, کمانے میں لگتا ہے. اور ایک پنچر ڈالے گا تو 50 روپے, پہلے 50 آپ کا کتنا لے گا, 100 روپے لیتا رہے گا. ارے یہ چیز نہ ہوتا ہے, اب ایک ڈبل کر دیں 200 روپے ہوتے ہیں نا. بعض ایسے ہیں اللہ معاف کر دے, سنتے تھے دیکھے تو نہیں ہے, وہ روڈ میں پڑے رہتے ہیں, وہ اسکرو لے لے جان پر ڈالتے ہیں, دال بچھانا گئے, کھلا بچھایا کیا بات ہے, کھلا بچھایا ادھر ایک ہی سائز ہو پنچر کا دکان ہے, راستے میں کھلا بچھا کو آ جاتا ہے. کون پہ اس کے پر آیا, پیچھے گاڑیاں آ رہے ہیں, کیا ہونا بھائی؟ پنچر ہو گیا صاحب, پنچر ہو گیا صاحب. کیا کرے سو صاحب, یہ جائز کرے, کیسے کما رہے؟ وہ کیا بھی نہیں, ایک پنچر رہتا لیک توڑ ڈالو, بول دے گا اب تو گیا ہے, اب تو ڈالو 1000 روپے ڈالو, 500 ڈالو, پتہ نہیں. کسی کو اگر کوئی ہے تو معاف کر دے گے, ٹارگیٹ نہیں ہے. آج کمائی کے راستے کیسے غلط ہو رہے ہیں. ماپنا تھا 1 فٹ, پکڑے تھے 15 انچ, تو 3 انچ مل کر آ گیا. 3 انچ تو 40 فٹ کا کتنا ہو گیا, تو بھی سے آ گئے. اب بڑھا کے لے رہا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا, ٹیپ کو آگے کھینچ کو پکڑ لے گا تو آگے چلے جاتا. زمین کا حصہ اتنا تھا, 2 انچ ایکسٹرا کر لیا, اور 40 سے 60 فٹ کا زمین کا حصہ تھا, اور وہ 3 انچ بڑھ کر آ گیا. اس لیے بتایا گیا کہ کمائی کا راستہ درست نہیں تھا. اسی کے بارے میں پوچھو گے, حلال کمائی کے بارے میں حساب ہوگا, حلال کمائی کے بارے میں حساب ہوگا. غیر غلط کام کر کمائے گا, اس کے بارے میں عذاب ہوگا. اس کا عذاب کیا ہوگا؟ یہاں پیسے سے بھر کو نظر آتے ہوئے, پیسے سے بچتے ہی غلط ہو. اندر کی جو پریشانی اس کے اندر چھاپ ہو رہتی, اندر پریشانی آ جاتی دلوں کے اندر. اب جو ہے جہاں پر بھی ہاتھ رکھے گا, کامیابی کے ساتھ دکھتے ہوئے کامیابی نہیں رہتی, بلکہ وہ ناکامی بھی اس کے اندر چھپ کر رہتی ہے. اس لیے بتایا گیا کہ جمع ہوتے ہوتے سمجھتا ہے بھائی تو کروڑ پتی بنتے ہو آ گیا. ایک وقت ایسا آئے گا وہ سب مل کر نکل جائے گا. بھائی بلاک ہوگا تو کیا ہوتا ہے جی, بھائی کو بلاک ہوا تو کیا ہوتا ہے, پورا جمع ہو گیا. کانتے میں رتی سلاٹ یا رتی جوائنٹ میں کچھ لیک آ گیا, بھیڑ کے من اوپن ہو جائے گا. اب کیا ہو گیا بھائی, پورا کا پورا لے جا کر کہیں لگائے گا, بتائے 5 چیزوں میں لگ جائے گا. کہاں جائے گا مال؟ 5 چیزوں میں چلے جائے گا. فرمایا کہ فیشن میں جائے گا, فیشن میں جائے گا, فیشن میں لگا رہا ہے. وہ کب میں مل رہا ہے یہاں سے, وہ جب بڑے اس میں لیا, وہ چیز مہنگے میں ملے گی, وہاں فیشن میں لگے گا. اور بتایا انجیکشن میں لگے گا. کہاں جا رہے بھائی؟ ہاسپٹل کا مسئلہ آ گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ کیا بھی نہیں, اتنا ہوا کیا ہو گیا.
کہاں لگ رہا ہے؟ پورا جمع ہوا تھا نا، اب تو نکلنا ہے نا. اور آگے بتایا کہ پولیس اسٹیشن میں لگے گا، اور آگے پولیس اسٹیشن میں لگ جائے گا. اور بھائی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کر دے، کہ الیکشن میں لگ جائے گا. مالدار بن گئے، لگا دیے. ارے ایسا ہونا چاہیے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جوانی کی زندگی کیسے گزارا، اس میں جوانی کیسے گزارا، مال کیسے کمایا، اور خرچ کرنے کا راستہ کیا تھا. خرچ کا راستہ کیا تھا بتایا. جب خرچ کا راستہ بھی نکل جائے گا، پھر آگے لگے گا کہ جو معلومات تھے اس پر کتنا عمل کریں. اب یہاں پر یہ 5 چیزیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 چیزیں ہی ہوں گی، بعض جگہ 5 چیزیں ہوں گی. بہرحال حدیثیں 2-3 ہیں. آگے بتایا کہ بھائی معلومات کسے نہیں ہے آج علم پر، علم کے دوا سے معلوم کسے نہیں ہے. دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، دھاگا نہیں کرنا، کسی کو ہیلپ نہیں کرنا، کسی کا مال زبردستی نہیں چھینانا، یتیم کا مال نہیں کھانا. کتنے چیزیں ہیں، سب معلوم ہے. معلوم ہو کے کر رہی ہے. کیوں؟ ارے چھوڑ بات دیکھیں گے، آپ کا دیکھو جی کر. کیوں؟ اندر کی مایا بری ہوئی ہے، ایمان مرا ہوا، ایمان کمزور پڑ گیا. اب کیا ہوگا کہ غیر غلط کو بھی صحیح سمجھے گا، صحیح کو بھی صحیح سب چلتا ہے. بامبے میں جو نا وضو بنا رکھے تھے، بامبے اتنا بزی ہے، رات کے دن بھی ایک ہی نظر آتا ہوا. وضو بنانے کو تھے، اور وضو بنانے کے ٹائم میں پانی جب ایسے ڈالتے ہیں ہاتھ دھونے میں، کوئی اب تک دھونا ہوئے، کوئی کے سمیت دھونا. اب ہاتھ چھوڑ گیا، کوئی کے پاس پانی نہیں پہنچ پایا. کسی بازو نے بولا کہ بھائی کولی کے پاس پانی نہیں پہنچا ہے، وضو صحیح ہونا چاہیے. بولا ارے یار یہ تو بامبے ہے، یہ تو سب چلتا ہے. ایسا بولتا ہوں میں، یہ تو بمبئی گئے تھے، سب چلتا ہے. ویسا آج بھی کیا کر رہا بھائی، حلال بھی نہیں دے گا، غلط بھی نہیں دے گا، سب ملا کر لپٹ رہا. اور لپٹتے ہوئے کیا ہوگا کہ سکون قلب ختم ہو جائے گا. دوسرا چین نہیں ملے گا اسے، رات میں دن میں اس کی چین نہیں آئے گی زندگی میں. اور فرمایا کہ جو ہے عزت کمانے کے چکروں میں ذلت کے گڑھوں میں پڑ جائے گا. بھائی اصل پائنا میں بہت ساری چیزوں پہ نہیں جانا ہے، پھر بھی دین کیا چیز ہے یہ معلوم ہونا ہے. دین کیا چیز ہے، اصل یہ ہے جس کی زندگی میں دین ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. جب ہماری زندگی کی ان چیزوں کو درست کرتے ہوئے جانا ہے، پاک صاف ہو کر جانا ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے. حدیث سے پاک میں جس کو بتایا، مسلمان بن کر زندگی گزارو، مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤ. کیسے بھائی؟ مسلمان بن کر زندگی گزارنا، مسلمان بن کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کیوں؟ اللہ پاک ہے، اللہ کے نبی پاک ہے، اللہ کا دین پاک ہے. اور یہ ایمان والا ناپاک رہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی صحابہ مختلف سوالات کرتے تھے. پوچھے کہ کبھی جو ہے بے نمازی ہوگا، کہا ہو سکتا ہے. کبھی یہ ہوگا، وہ سب چیزوں کو پوچھا. ہاں کبھی جھوٹ بولنے والا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موقع میں جھوٹ نہیں بولے گا. آج کیا ہو رہا مسئلہ، بڑے مسئلے میں اٹکے. تو میرے ہاتھ اللہ معاف کر دے، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ 5 چیزوں میں بھی اٹک جاتے ہیں. جیسا ایمان ہے ویسے عمل کی مضبوطی، جیسے عمل کی مضبوطی دنیا کے حالات زندگی صحیح. جب دنیا کے حالات زندگی صحیح ہے، آخرت کی زندگی انشاءاللہ صحیح بن جائے. اگر ایمان کے اندر کمزوری آ گئی اور ایمان کمزور ہو گیا تو غیر غلط راستوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا چلے جاتا نہیں آدمی شراب کے دکان گھوم نہیں جاتا، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے غلط کرتے کرتے آگے چلے جاتا ہے. ایک آدمی کو پھانسی کا سزا سنائی گئی، پکڑا گیا، پھانسی کی سزا سنائی. بولے کہ آخر کوئی خواہش ہے؟ کہا یہ خواہش ہے. بولے کیا ہے تیری؟ فرمایا کہ میری ماں سے کچھ بولنا چاہتا ہوں. ماں کو بلایا گیا. بولے کہ ماں قریب آئی. بولے اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. قریب کیا، میں کان کو کچھ بولنا چاہتا ہوں. جب کان سامنے کیا گیا تو کان کو جو ہے منہ سے پکڑ کر جھنوڑ دیا. کون سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹا، کتابوں میں لکھا ہے، دیکھو بیٹا نے کان پکڑ کر جھنجھڑ دیا، ایک دم کھینچ دیا. اور لوگ آئے بچا لیے. کہا کہ یہ کعبہ کیا کیا، تیری ماں جبریل کی کیا؟ اس نے یہ کہا جب میں نے یہ اسی لیے کیا ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا، کہ میں جب راستے میں جا رہا تھا، ایک انڈا پڑا ہوا تھا، اس کو لے کر لا کر دیا.
بولے وہ ماشاءاللہ کہاں سے ملا ہوا اچھا گیا تو وہاں پر کوئی یوز کرے، ایک گیا دو گیا تین گیا، ایسے کرتے 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 بڑا ڈاکو بن گیا. کاش اس دن میری ماں نے اس چیز سے مجھے ڈانٹا ہوتا روکا ہوتا، آج یہ نوبت نہ آتی. وجہ شروعات سے غلط تھا. سمجھ میں آ رہی؟ شروع سے غلط تھا. تو ایمان کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ پھنستے، اس سے حل کرنے دوسری جگہ پھنستے، اس سے حل کرنے تیسری جگہ پھنستے. اب حل کرتے کرتے کیا ہوتا؟ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بڑھتے چلے جاتا. اب وہ سب کو بولے پھرے گا کیا بھی پریشانی میں کیا بھی کیا کرے صاحب، اتنا پہاڑ کے سکا اوپر آپ پڑ گیا. تو یہ مسئلے میں اٹکتے چلے جاتے ہیں اس دنیا میں. اور فون کر کو بولتے لوگ ہیں، فون کر ہمارے فون کر کو بولتے تم نے کیا تیری ادھار ہونا تو ہمارے کنے سے کم میں دیتے تو بول لے لو، اتنے پیسے دیتے تم نہ کرو بول رہے. اور جا کر اس نے کہا کہ پریشان ہے نا، ہاتھ لگا دیتا. اور اتنا پھنستا اس نے خودکشی کرنی. لوگ خودکشی کرنی. ایک سفر سے واپس آئے، دیکھا یہ تالاب ہمارا تالاب بنگلینی کا تالاب، کٹے کے اوپر آدمی سو کو پڑیا. کیا ہوگا تو خودکشی کر لیا. کیا ہو گیا بھائی؟ قرضداری زیادہ ہو گئی، جان دے دیا. کتنے لوگ ایسے سنے ہیں ہمارے علاقے کی بات، کتنے لوگ ایسے ہو گئے قرضداری کی وجہ سے پھانسی لگا دے، وہ ہوگا یہ ہوگا. نہیں ہونا ہی ہے. وجہ یہی ہے کہ بھائی ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر آدمی راستہ غلط اختیار کر لیتا، جس کی بنیاد پر نقصانات ہو جاتے. تو ناکامیابی دنیا سے شروع ہو گئی، اس ناکامیابی یہیں سے شروع ہو گئی. بہرحال اللہ ہمیں آسان کرے، اللہ معاف کر دے. دوستو بزرگو بھائیوں، دعوت کے مبارک کام سے یہ چیز چاہی جاتی ہے کیسے ہمارا ایمان مضبوط بنے، کیسے ہمارے اعمال الصالحہ بنے، اور کیسے ہمیں دین کی محنت کرنے والے بنے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے بنے. وہی آگے پریشان ہے. آج کوئی کچھ کو دیکھتا نہیں ہے کہ تو مصیبت رکھا کیا کی کرنا. اس آدمی کو بات کریں گے کیا بھائی کیا حال ہے، کیسا ہے، ڈرو نہ تو بھائی صبر کرو بھائی، آسانی ہو جاتی ہے بھائی. اتنا بولنے والا آج ملتا نہیں آدمی. آج اتنا پریشان ہو کر پڑیا تھا، کون تو ایک بار پوچھا کیا دے کر وہ بھی بول رہا تھا. وجہ یہی ہے آج کسی کو وہ تو نہیں مل رہا پوچھنے بھی. صبر کر تلقین قرآن کریم میں بتایا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. وجہ کیا صبر کی تلقین کرنا؟ یہی جو دو چار ہو جاتے ہیں ان لائن کے اعتبار سے دین کی محنت پر جو حالات آ جاتے ہیں اس پر صبر کی تلقین. اللہ کے نبی علیہ السلام راستے سے گزرے، حضرت سمیہ اور جو ہے عمار رضی اللہ عنہ کہ پورا گھر کا پورے حالات میں پڑے ہوئے راستے سے گزرتے ہوئے جا رہے. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ سمیہ اے عمار صبر کرو، صبر کا بدلہ اللہ جنت دینے والا ہے. صبر کی تلقین دیتے ہوئے جا رہے. وجہ تکلیفوں میں ہے، صبر کی تلقین کرتے ہوئے جا رہے. تو بھائی یہ چار چیزیں قرآن کریم میں سورہ والعصر کے اندر ہے. ایمان، اعمال الصالحہ، حق بات کی تلقین کرنا، اس پر جو حالات پریشان ہو کر آ جائے صبر کی تلقین کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور پھر آج یہ تفسیر میں بتاتے یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. تو اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، دین کی محنت سے، دعوت کے کام سے یہ چیز چاہی جاتی ہے اپنی زندگی کے اوقات کی ترتیب بنا. جیسے نمازوں کی ترتیب ہے، رمضان کی ترتیب ہے، سحر افطاری کی ترتیب ہے، کاروبار کی ترتیب ہے. 6 بجے کو تو 6 بجے پنچ کرنا، 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے جب وہ چپل دکھائی کو بھائی ٹائم کو پنچ کرنا، بھائی وہ ہنگوٹا لگا آگا اگر معلوم ہونا. جب دنیا کی ہر چیز کی ترتیب پر دین قائم ہے، اپنی زندگی کی ترتیب نہیں ہے تو پھر دین قائم نہیں رہے گا. حالات آئیں گے دین چھوڑ دیتے، حالات آئے دین چھوڑ دیے، ماحول آیا عمل کرے. عمل ماحول کو دیکھ کر بھائی ماحول کو دیکھ کر چلنا، ماحول میں تو نہیں چلنا، یہ حالات ہو جاتے. اب جب ایسا ہو جائے گا تو کیا دو چار ہو جاتے، آگے پیچھے ہو جاتے، زندگی پریشانیاں، حالات میں مصیبت میں بیماریاں میں قرض یہ سب مبتلا کو پڑ جاتے اوپر. جب یہ سب پڑ جائیں گے پھر اللہ کو یاد کرنے کا وقت ملے گا. ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے دوسرے مسئلے کو ہاتھ رکھے گا، وہ تیسرے مسئلے کو ہاتھ رکھے گا، دنیا میں بڑھ جائے گا. اسے پھر آخرت کی زندگی نقصان کی طرف چلے جائے. اس لیے بھائی دوسرے بزرگوں، دین کی محنت سے یہ چیز چاہی جاتی ہے ویسے ہر ایک کے گھر کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو، اس کے لیے مقامی کام بتایا جائے. ایک ہے بیرون نکل کر محنت کرنے کا کام تاکہ ہم بن کر آئیں، ایک دوسرا ہوتا مقامی محنت مقام میں رہ کر کرنے کا کام. اب یہ جو کارگزار نے ہمیں سنا ہے، کارگزار نے سنا ہے
یہ نہیں ہوا صاحب، یہ نہیں ہوا صاحب، یہ نہیں ہوا صاحب، یہ نہیں ہوا صاحب. میں بھی بولا کچھ یہ سمجھو نا، میں بھی بولا سچ یہ نہیں ہوا صاحب، یہ نہیں کرے صاحب. بھائی ہماری کیا وجہ ہے ایسے نہیں ہو رہی ہے؟ کاروبار تو گئے نہیں صاحب، 1 مہینے سے کرے نہیں صاحب، 2 مہینے سے کھانا کھائے نہیں صاحب، کیا بھی انجام دیے نہیں صاحب. کبتے بھی سنی، کبتے بھی بولی بولتے بھی کاروبار چھوڑ ڈالا گیا اس نے، یہ نہیں کریا، یہ نہیں کریا، یہ نہیں کریا. سب اپنی جگہ حالت نہیں کر رہا، سب اپنی جگہ سب کر رہا. 3 ٹکا یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں کر رہا. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ بھائی پانی تو بہتر لے کر آئے، پانی جا رہا ہے کہاں سے؟ پانی نہیں ہے. ابھی کہاں چلا گیا؟ کیسے چلا گیا؟ سراغیں پڑ گئی جس سے پانی چلا گیا. اب کیا سراغیں پڑ گئی؟ آدمی کے اوقات کی ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے کہ بھائی ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے مقامی کام میں جم کر کرنا، پابندی سے کرنا، اپنا سمجھ کر کرنا، اپنا سمجھنا. اس لیے بتاتے ہیں کہ اپنا بچہ روئے گا تو دل میں درد ہوگا، پڑوس کا بچہ روئے گا تو سر میں درد ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کون ہے بہادر سندے بمڑے والے کو بڑھیا رہا ہے تو بچہ کس کا دے چھپ کرو جسے دے کیا جیسا بمڑے ہمارا بتاؤ. اتنا تو بول رہا ہے زبان سے لے آئے تو بھی گھر گھر کو دیکھتے کیا نہیں. کیوں؟ سر میں درد ہو رہا ہے اس کا، بچہ دوسرا بچہ رو رہا. اپنا بچہ رہا تو بھائیو کیا ہوگا کہ نہ کیا ہوگا، وہ ہوگا، بھوک لگ گرے گا، کیا کی کدھر کے تو لو بچے رہتے ہیں. وجہ یہ اپنا ہے، یہ دوسرے کا ہے. تو دین کی محنت کو اپنا سمجھیں گے پھر انشاءاللہ کام آسان نہیں ہوتا. اے نہیں انہوں 4 دن انہوں آتی نہیں انہوں کر لے تو چھوڑ، میرا کیا ہو جاتی کام کرنے کا جاتا ہوں، میرا تو سدھارنے کا جاتا ہوں، کاروبار کرنے کا جاتا ہوں، یہ کرنے کا جاتا ہوں. پیچھے جائیں گے بھائی، آگے نہیں بڑھتے پیچھے جاتے ہیں. ہمارے کچھ ساتھی واپسی کی بات میں بولتے تھے، پہلے 3 دن جماعت ہے تو کارگزار سن کو واپسی کی بات کر کے بھیجتے تھے. اب میرا کمزوری آ گئی ہے، اب بھی ہوتا ہے وہاں کرنے کو آ جاتے، وہاں سے مقامی شادی کرنا اصل میں. اب ذرا آگے پیچھے ہو گئے. پہلے وہ بولتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے، جب پیچھے گاڑی کھڑی ہے ٹیک میں تو ٹیک میں سے فرسٹ گیئر گاڑی کو چڑھانا تو یہ بندہ نے سٹائی کو پیچھے آتی گاڑی، اس سے کیا کرتا کنڈکٹر کیا گاڑی میں رہتا، انہیں کیا کرتا تمہارے ہمارے کیا کرتے بھائی پتہ دیتے نہیں تو وہ کھلتا رہتا ٹائم کو نیچے لگانے کا کھلتا دیتے تاکہ وہ پیچھے گاڑی نہ جائے. فرسٹ گیئر گاڑی میں منہ کرے گا تھوڑی اور گھر کرے گی پھر ڈنڈا بجے گا، جاتے انشاءاللہ ٹیک پار کر آگے نکل جائے گی. ایسے ہی دعوت کے ساتھی کا ماحول مسئلہ، اگر کام میں رکاوٹ کرے گا آگے نہیں جائے گا بلکہ پیچھے جائے گا. میں بھی اسی میں ہوں، یہ نہیں سمجھتا بولنے والے کیا بھی ہمیں اس میں محنت کرنا چھوڑ دیں گے پیچھے ہی جائیں گے، آگے نہیں جاتے. جب پیچھے جاتے معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سامنے کو، سامنے وہاں ساتھ آنے کو تو سلام کرنا تو دور، راستہ کاٹنے کو بھاگ جاتے ہیں. کون انہیں پکڑنے والا، انہیں خود پکڑنے والا تھا، رکنے کی وجہ سے پیچھے چلا. ایمان میں، عمل میں، محنت میں پیچھے جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دوسروں کو دیکھ کر راستہ کاٹ کے جانے والا بنتا. اب یہ کامیابی کی طرف جا رہا، آج یہ کہاں جا رہا، کہاں جا رہے، پیچھے جا رہے، ریورس گیئر پڑ گیا، ریورس جا رہے. اس لیے کہتے ہیں مقامی کام کیا ہے؟ ہمارا سہارا ہے، ایک کو سے سہارا دے رہے. ایک ساتھ نہیں آیا کیا بھائی ماشاءاللہ تم آ گئے ہوتے تو بہتر تھا، کتنے خیر کی جو ہے بات تھی، کتنا خیر والا ایک عمل تھا. آج جو کو جماعت آئی ہے ان کا پورا انتظام طے ہو گیا. اگر آپ بھی آتے تو آپ کے حق میں بھی آ سکتا تھا. انہیں سوچنا انشاءاللہ آج نہیں گئے کل ضرور جاؤں گا، آج میں یہاں چلو تو آئے نہیں نا، تانا ماریا انہیں سوچنے میں لگ جاتا. وہ کیا ہے تانا مارنے والے منجے، میں جاؤ جا آکاش نہیں کرتا ہوں. آگے بڑھے کے پیچھے کے ساتھیوں میں ان چیزوں کی وجہ سے ساتھیوں میں توڑ آئے گا جس کی وجہ سے نقصان ہو جائے. اس لیے بھائی کہتے ہیں اپنے آپ کو محتاج بنا کر اپنی اصلاح تربیت کی نیت سے اللہ کے دین کے کام کو کرتے رہنا، کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے گھر میں بھی دین کے ماحول کو قائم کرنا. آج ساتھ میں کیا کہ رکھ دیتا ہوتا ہوں تو چھوڑ رہا ہوں، گھر والی کہتا ہوتا ہوں تو چھوڑ رہا تھا. گھر والی کو کیا کرتا کئی سب میرے سے جانتا نہ بات ایڈجسٹ کرنے کو جاتا کہ وہ پنگا لیا تو مشکل پڑ جاتا گھر کو. گھر والی سے پنگا نہیں لیتا، ساتھ سے پنگا لیتا.